حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک آفر کویسچن تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کنٹری میں یہ قانونی طور پر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بے اولاد والدین کو اجرت پر بچہ پیدا کر کے دیں۔ تو عورتوں کا اس طرح یہ کاروبار کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مرد کا اسپرم لے کر اس عورت کے ایگ کے ساتھ ملا کر، جو اجنبی عورت ہے، اور پھر اسی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، یا پھر مرد کا اسپرم اس کا ایگ لے کر اس کے رحم میں رکھتے ہیں، اور جب بچہ بن جاتا ہے تو اسے ماں کے، اصل ماں کے، اس آدمی کی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر بچہ پروان چڑھے، یا پھر دونوں کے ایگ ہوتے ہیں مرد کے اور اسی کی وائف کے ایگز ہوتے ہیں، لیکن رحم اس عورت کا، غیر اجنبی عورت کا یوز کیا جاتا ہے کہ ان کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بچہ پھر یہاں مارز وجود میں آتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں، یا خدا نخواستہ ایک اور صورت بھی ہے کہ غیر مرد کا اسپرم لے کر کوئی اپنی زوجہ کے ایگ کے ساتھ اس کو ملوا کر پھر کسی عورت کے یا اپنی زوجہ کے ہی رحم میں رکھوائے اور اس سے بچہ پیدا ہو، یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ ایک صورت بس ہو سکتی ہے کہ اسی شخص کا اسپرم ہے، اس کی عورت کا ایگ ہے، اور کسی اور طریقے سے ان کا ملاپ کروا کر اور پھر اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں رکھ دیا جائے، یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بعض صورتوں میں۔ لیکن جہاں کہیں کوئی اور عورت اس میں شامل ہو جائے، کوئی اور غیر اجنبی مرد شامل ہو جائے، تو پھر یہ بالکل ناجائز اور حرام رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ رشتے ہمارے ہاں ناجائز ہوتے ہیں، یہ جزئیت اور بعضیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر جائز یا ناجائز یا حرام یا حلال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ایک دوسرے کے، جس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، بڑوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے سگے بھائی بہن ہیں، ماں باپ کے اجزاء ان سب کے اندر سرائیت کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اجزاء پھر آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر جزئیت اور بعضیت کا تعلق محسوس ہوتا ہے، وہاں فقہا یعنی اس کو علت بیان فرماتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض رشتے حلال رکھے، بعض حرام رکھے، وہ ایسے ہیں۔ تو جہاں پر بالکل جز اور بعض کا تعلق نہ ہو، جز مانے کچھ ایک حصہ، بعضیت کا مانے بعض حصہ مل جائے، تو وہاں پر رشتہ حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ایک عورت سے، بیوی سے لڑکا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا اپنے شوہر سے بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ دونوں آدمی مرد عورت نکاح کرتے ہیں، تو کیا ان کے بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، اس لڑکی میں اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ان کے اور ان کے آپس میں کوئی جز شامل نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا نکاح بالکل درست ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اگر عورت اجنبی عورت کے رحم میں رکھیں گے، لازم بات ہے کہ اس کی جو جسم کی توانائیاں ہیں یا خون حیض ہے، وہ مسلسل بچے کی غذا بنے گا اور بچے کا جزو بدن بنے گا، تو پھر یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور اس طریقے سے مطلب نسب بھی مشتبہ، اگر غیر مرد کا ہوگا تو نسب بھی مشتبہ ہوگا، تو بہرحال یہ کاروبار بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے قانون اس کی سرپرستی کرے۔